audio jungle. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی. میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی. آج ہمارے ساتھ شیخ شاہد حمید صاحب موجود ہیں، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے. ہم ان سے گفتگو کریں گے آج ان کی تنظیم کے حوالے سے، کچھ ساہیوال کے مسئلے کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب، فرسٹ آف آل تو سوال میرا یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے تنظیم سازی شروع کی ہے، تنظیم سازی کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے کہ تنظیم سازی آپ کی کہاں تک پہنچی ہے اور یہ کس کس ایریاز میں کر رہے ہیں، ان کی ممبرشپ کس طریقے سے کی جا رہی ہے اور کن کن لوگوں کو شمولیت کروائی جا رہی ہے ان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حارث بھائی، ایک تو میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے اس وقت مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ جو اس وقت ساہیوال میں تنظیم سازی اپنے عروج پر ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہم مختلف وارڈ میں تنظیم سازی کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے نئے لوگوں کو شامل کرنے کی ہم آج کل دعوت دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو پہلا سال گزرا ہے، اس میں ملک جس بحران سے گزر رہا تھا، معاشی لحاظ سے بہت ساری مشکلات تھیں. ان مشکلات کو عبور کرنا انتہائی مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن میں کپتان کا انتہائی ان کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں، ان کو ممنون بھی ہوں کہ اس پورے کٹھن مرحلے سے بہت اچھے انداز میں گزرے ہیں. اور پاکستان کی معیشت اس وقت ایک ایسی جگہ پر آ کر ہو گئی ہے کہ جہاں سے بہتری کی طرف اب جانا شروع ہو گیا ہم. اور اس کی جو سب سے بڑی ملک کے لیے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر معیشت مضبوط ہوگی تو پاکستان ترقی کے مراحل آسانی سے طے کرے گا. لیکن اگر قرضوں کی بنیاد پر ہم ملک چلاتے رہیں تو آنے والی جو بھی حکومت ہوگی وہ مزید مشکلات سے گھری چلی جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے جو حالات ہیں اس میں تو ایک جگہ ایسا آ گیا تو پاکستان بلیک لسٹ ہونے والوں میں سے تھا. لیکن یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، خاص طور پر ہمیں سعودی عرب نے، عرب ریاستوں نے یا چائنا نے جس طرح ہماری مدد کی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ جہاں سے ہم انشاءاللہ آئندہ بہتری کی طرف جائیں گے اور کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اب قرضوں سے آہستہ آہستہ پاک ہوتی چلی جائے گی. اب اس میں جب ہم تنظیم سازی کی بات کرتے ہیں تو تنظیم پہلے تو یہ تھی کہ انہوں نے ڈویژن کی سطح پر تنظیم لائے، ریجن کی سطح پر تنظیم بنی، پھر آگے ضلع کی سطح پر تنظیم بنی، اور ضلع کے ساتھ ساتھ جو جتنے بڑے میٹروپولیٹن جگہ تھی وہاں پر انہوں نے اس کو سٹی ڈسٹرکٹ کے نام پر تنظیم سازی کی ہے. ضلع نے تنظیم بنانی تھی تحصیلوں میں، تحصیلوں نے پھر آگے یونین کونسلوں میں. یونین کونسل کا تو لیول ختم ہو گیا، اب دیہات میں اس کو ولیج کونسل کا نام دے دیا گیا ہے. اور شہروں میں جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں اس کو تنظیم کو بنایا گیا ہے، یہ ضلع کے برابر تنظیم ہے. اب اس میں جو کام ہمارا ہے، ہم نے بنانا ہے اپنے ساتھ نیبرہڈ کونسل. نیبرہڈ کونسل اس کو آپ دوسرے انداز میں کہہ سکتے ہیں وارڈ کی کونسل ہے. اب ایک وارڈ میں جب تنظیم بنے گی تو آپ دیکھیں کہ ایک یونین کونسل میں 6 وارڈ آتے ہیں. 6 وارڈ اگر ہیں تو ہمارے ایک یونین کونسل میں 8 ایک تنظیم کے عہدیدار ہوں گے، 6 کونسلیں بنی، 48 وہاں سے ہمیں ذمہ داران چاہیے ہوں گے. اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم. بہت ساری جگہ پر ہمارے افراد پورے ہو چکے ہیں، کام ہو رہے ہیں. جلدی ان کے اعلان بھی تقریباً 1 ہفتے کے بعد بہت ساری ہمارے وارڈز کا اعلان ہو جائے گا، باقاعدہ تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی. ساہیوال اب اس کے ساتھ 12-13 دیہات مزید مل گئے ہیں، جس میں سکسار کے بھی دیہات ہیں، نائنل کے دیہات ہیں. یہ دونوں جب ملے ہمیں تو اس میں ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان علاقوں میں بہت بہتر پی ٹی آئی کی صورتحال ہے. کارکنان بڑے ہمت سے باہر نکلے ہیں، اور ہماری ایک بہت بڑی جو اللہ کا شکر ہوا وہ یہ ہے کہ کارکنان جو پیچھے دبے ہوئے بیٹھے تھے، جو مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، آج وہ سارے نکل کے باہر آ گئے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی جو ہے بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. اگرچہ مخالفین پوری طرح پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ شاید یہ گورنمنٹ نہیں چلے گی، شاید یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن اب ہر کارکن اپنے پورے حوصلے میں ہے کہ وہ جو منشور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی عوام کے لیے رکھا تھا اب اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو گھر بنانے تھے ان گھروں کی تعمیر بھی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے جو انصاف کا معاملہ تھا وہ آپ دیکھیں کہ بہت بہتر اب طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے ضلع میں، اپنے شہر میں اس انداز میں کام کر رہے ہیں کہ جو بھی سرکاری افسر کہیں کا خرابی کرتا محسوس ہوتا ہے، ہم فوراً پاکستان پوسٹوں پر چلے جاتے ہیں
اور اس کی شکایت ہم لے کے آتے ہیں اور اس کو بہتر انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انتظامیہ جو بالکل سال بھر کام تعاون کر نہیں رہی تھی، اب وہ بھی آپ دیکھیں کہ کارکنان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، کارکنان جاتے ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے اور بہتر انداز ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اب اپنے آپ کو ایک ذمہ دار کارکن تصور کر رہا ہے اور وہ اپنی عزت اس میں محسوس کر رہا ہے. انشاءاللہ یہ 31 جنوری تک ہماری وارڈ کی سطح پر تنظیم سازی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، جس کو ہم نیبرہڈ کونسل کہیں گے، اور دیہات میں جو تنظیم بنے گی اس کو ہم ولیج کونسل کہیں گے. یہ انشاءاللہ دونوں تنظیمیں ہم نے طے کیا ہے 31 جنوری تک ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ اپنے ہم ریجن کی قیادت چوہدری اعجاز صاحب جو ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں ان کو جہاں بلائیں گے، ان کی پوری ٹیم کو بلائیں گے اور ایک کارکنان کا بہت بڑا کٹ کریں گے انشاءاللہ، جس سے ایک تنظیم میں بہت بہتری آئے گی. مزید جو ہمارے ویورز شیخ صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ یونین کونسلز کیوں ختم کی گئی ہیں؟ یونین کونسل کا جو پہلے سسٹم چلا آ رہا ہے نا، یہ جو 2001 میں پہلا الیکشن ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ بہتری تھی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ یونین کونسل کے بعد اختیارات کی انتہائی کمی تھی. وہ ان کو بھی بجٹ ضلع کونسل کی طرف سے بجٹ آتا تھا، محدود بجٹ ہوتا تھا، پھر اس بجٹ سے وہ اپنی مرضی سے کچھ خرچ نہیں کر سکتے تھے، علاقے کی ترقی کے لیے کام نہیں کر سکتے تھے. اب یہ ولیج کونسل اور جو نیبرہڈ کونسل ہے، اس کے پاس اتنی انہوں نے اختیارات دے دیے ہیں کہ یہ اپنے علاقے کے مسائل خود حل کریں گے. ان کا بجٹ ان کے اختیاراتی مرکز میں ہوگا اور یہ اپنے جہاں بجٹ بنانا ہے، جو چیز ان کی ترجیحات ہیں اس کو خود تعین کریں گے. اور تعین کرنے کے بعد جب اس پہ بجٹ آئے گا اور اس پہ خرچہ کریں گے تو پھر براہ راست نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل وہ براہ راست حکومت کو جواب دہ ہوگی. یہ کسی اوپر تحصیل کونسل کو، ضلع کونسل کو جواب دہ نہیں ہے، براہ راست حکومت کو جواب دہ ہے. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو نمائندے چنیں گے وہ اتنے بااختیار، پھر یہ بھی ہے کہ یہ ثالثی کونسل بھی کر سکیں گے، ثالثی بھی کام کریں گے. اب اس میں اتنے اختیارات ان کے پاس آ گئے ہیں کہ یہ کام جب کریں گے تو ان کو ذمہ داری کا بھی احساس ہوگا اور اختیارات کا بھی ان کو تعین ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ یہ کامیابی حاصل کریں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں وہ اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے اور اس کا تجربہ انہوں نے KP کے حکومت میں ہماری پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا کہ جس کے 2018 کے الیکشن میں نتائج آپ نے دیکھا ہے کتنے بھرپور انداز میں باہر آئے ہیں. انشاءاللہ یہ چلے گا، بہترین نظام چلے گا. یہاں پر شیخ صاحب اگر بات میں اپنے شہر کی نہ کروں تو بات ختم نہیں ہوتی کہ ہمارے شہر میں اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹریفک کا. ٹریفک کے حوالے سے نہ آج کل دیکھنے میں آیا کہ پاکستان تحریک انصاف روڈز کی طرف توجہ نہیں دے رہی کہ روڈز کھلے نہیں ہیں، روڈز پہ ٹریفک کافی ہیں. تو میرے نہیں خیال میں کہ روڈز پر بھی ان کو توجہ دینی چاہیے. اس میں دو چیزیں جو سامنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سال تو بجٹ ہی نہیں تھا کو ڈیولپمنٹ کا. اس سال حکومت 2020 کے ہمیں اس میں بجٹ آ رہا ہے. اس بجٹ کا یہ ہے کہ ہم نے منصوبے دینے ہیں نئے انداز میں، کیا کام کرنا چاہیے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سڑکیں جو گزشتہ کئی سال سے جن کی تعمیر نہیں ہوئی تھی یا جن کی ریپیئر نہیں ہوئی تھی، مینٹیننس نہیں ہو سکی تھی، ہم سب سے پہلے ان سڑکوں کو ترجیح دیں گے اور ان کی تعمیر کروائیں گے. دوسرا سڑکوں کا کھلی کرنے کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہر ساہیوال پر دباؤ بہت بڑھ چکا ہے. یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے. لوگ باہر سے اب دفاتر میں کام کے لیے آتے ہیں. شہر میں کاروبار وسیع ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اب ان بازاروں کو، ان سڑکوں کو، ان کو کھلا ہونا ہے. میری اس میں پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ انتظامیہ سے ہم کہیں گے کہ پہلے سبزی منڈی اور فروٹ منڈی اس کو فوری طور پر جو نئی جگہ کا تعین ہوا ہے وہاں پر منتقل کیا جائے. جب یہ منتقل ہوگی تو ہمیں یہ بازار بہت سارے کھلے نظر آئیں گے. دوسری میری گزارش یہ ہوگی کہ کچھ سڑکیں ایسی ہیں کہ جن پر دو طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، لیکن اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو وہاں یک طرفہ ٹریفک ہو سکتی ہے. جیسے آرٹ کونسل کے سامنے وہاں بہت ساری مصروفیت ہے، دو طرفہ ٹریفک چلتی ہے اور اکثر آپ دیکھیں کہ پیٹرول پمپ سے نکلتے ہوئے، شادی گھر سے نکلتے ہوئے، جناح حاصل سے نکلتے ہوئے لوگ دوسری طرف ٹرن لیتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ بار بار حادثات ہو رہے ہیں. اس میں انتظامیہ سے آج میں نے تحریر بھی ایک بنائی ہے جو سڑکوں کے حوالے سے ہے. ہم چاہیں گے کہ اس کو یک طرفہ اسٹیڈیم کے راؤنڈ اباؤٹ سڑک موجود ہے، اس کو یک طرفہ ٹریفک کیا جائے.
اسی طرح جو ہمارے باہر والے اڈے کا پل ہے، اوور ہیڈ برج، جو سب کا ساہیوال کا سب سے پرانا برج ہے، اس پر آپ دیکھیں کہ صبح اور شام کے وقت ٹریفک کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی سست رفتار گاڑی، کوئی ٹرالی، کوئی توڑی لینے والا، کوئی دوسرا، وہ جو سست رفتار گاڑیاں آگے لگتی ہیں، پیچھے ساری بسیں، ہر چیز، وہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ میری انتظامیہ سے جو گزارش ہوگی کہ جو ریلوے والی پہلی سڑک ہماری تھی نیچے پھاٹک والی، اس سڑک کو بحال کیا جائے۔ ہلکی ٹریفک، سلو آنے والی ٹریفک، اس ساری ٹریفک کو وہاں سے گزارا جائے تاکہ اوور ہیڈ برج جو ہے نا بلاک نہ ہو سکے۔ تیسری میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے یہاں 2 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر نقصانات کا بہت ہمیشہ اندیشہ رہا ہے۔ ایک ہے چوک پاک پتن۔ پاک پتن چوک سے ایسی چومکھی ایک ٹریفک ہے کہ جس کو آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی حادثہ وہاں پیش آتا رہتا ہے، اور لوگ ٹریفک سگنل کا بھی احتیاط نہیں کرتے، اس لیے کہ لوگوں کے کاروبار ارد گرد کے ماحول میں بہت سارے ملوث ہیں۔ میری وہاں پہ گزارش ہوگی کہ اس کو نا جی یا تو انڈر وے برج ایک ایسا بنایا جائے کہ جس سے ٹریفک، پاک پتن روڈ پہ جانے والی ٹریفک، وہ بڑی آسانی سے گزرتی چلی جائے۔ اس سے کافی ساری ساہیوال میں بہتری ہو جائے گی اور پورے علاقے کو اس سے سہولت ملے گی۔ غلہ منڈی والا پل جو ہے، اس کے نیچے بھی ٹریفک 2 طرفہ اس کو کھلا کرنا چاہیے تاکہ ٹریفک کا بوجھ اوپر سے کم ہو اور نیچے ٹریفک آسانی سے گزرتی چلی جائے۔ میں چوک پاک پتن کے ساتھ ساتھ آرا والا پل والا جو ہمارا مسئلہ ہے، اس کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ٹریفک کھڑی رہتی ہے، بسیں کھڑی ہو جاتی ہیں، رکشے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں ٹریفک جام رہتی ہے۔ وہاں بھی ہمیں یا اوور ہیڈ برج یا انڈر وے برج، یہ دونوں میں سے ایک بنانا چاہیے تاکہ وہاں آسانی ہو سکے۔ اسی طرح شہر میں بھی آپ دیکھیں، جوگی چوک اور ہمارا کمیٹی چوک، یہ 2 ایسے چوک ہیں جناح روڈ کے اوپر کہ جہاں کبھی بھی آسانی سے بندے کو گزرنا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہوتا۔ میری وہاں بھی انتظامیہ سے گزارش ہوگی کہ یا تو اس منڈیوں کو باہر لے جا کے اس کو یک طرفہ کیا جائے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، یا ان چوکوں کو کھلا کیا جائے تاکہ ٹریفک آسانی سے ہو سکے۔ بازاروں میں ان کو انجمن تاجران کو ساتھ ملا کے، یونین کو ساتھ ملا کے بازاروں کو بھی مزید کھلا کرنا چاہیے، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آج وہ ماحول ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے جی کہ میں اپنی گاڑی پہ جاؤں اور کاروبار کے سامنے رکوں اور وہاں سے خریداری کر لوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بازاروں کا کاروبار بہت کم ہو گیا ہے۔ اب سائیکل، موٹر سائیکل والا بھی بڑی مشکل سے وہاں گزرتا ہے، دکاندار کو کاروبار تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بازاروں کی ٹریفک کو بحال کرنا چاہیے۔ سوڑی گلی کے باہر کے حالات دیکھیں تو آپ پیدل خواتین نہیں جا سکتی اتنا لمبا سفر کر کے، جہاں پر رکشے والا اس کو اتارتا ہے اور پھر رکشے والے راستہ بلاک کر دیتے ہیں، وہاں سے پیدل گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مہاجرین مسجد والا چوک دیکھیں کہ کوئی شخص پیدل بھی نہیں گزر سکتا۔ یہ سارے لوگوں کو جو ریڑھی والے ہیں، پھڑی والے ہیں، ان کے لیے جگہ مخصوص کرنی چاہیے، ان کو جگہ دینی چاہیے۔ ہم کرتے کیا ہیں جی کہ ہم ان کو اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا روزگار ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کا متبادل ہمیں بندوبست کرنا چاہیے۔ ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ روزگار کمائے۔ اس کے روزگار کمانے کے لیے وسائل اس کے پاس نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسے بازار بنانے کے دینے چاہیے گورنمنٹ کو کہ جہاں وہ جا کے ٹھہرے اور لوگ وہاں آ کے ان سے خریداری کریں۔ پہلے ان کی بنیادی حقوق دیں، پھر بازاروں کی صفائی کروائیں، تو اس سے آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ ایک میں آپ کے اسی حوالے سے گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں کوئی بلدیہ نے نا یہ اچانک بازار میں آتے ہیں، چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر وہ جرمانے بھاری کر کے ان کو واپس کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اندر ایک دہشت پیدا کرنے کا طریقہ ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ 2-4 دن جا کے بازار لوگوں کا نقصان کر کے لے آتے ہیں، پھر کو جرمانے کر کے دیتے ہیں، کسی کی چیز ٹوٹ گئی، کسی کا نقصان ہو گیا، کوئی گم ہو گئی، اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں اس کی بجائے آپ بازار کے لوگوں کی جو یونین ہے ان کو بلائیں اور بلا کے ایک حد طے کر لیں، اس حد کے اندر وہ رہیں، اس کے بعد پھر بازار کے لوگوں کو ساتھ میں لا کے وہاں پر ایکشن لیں۔ اگر وہ ساتھ آپ کے مل کے ایکشن کریں گے تو پھر بازار کی حالت بھی بہتر ہوگی، لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔
تو اس میں شیخ صاحب میں یہ نہیں بہتر ایک حل نکلتا کہ ہمیں ساہیوال کو ایک انڈر پاس ملنا چاہیے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک مزید بات کی تھی ساہیوال کے پل کے حوالے سے، تو پچھلے دنوں میں نے وہاں پر ایک پروگرام بھی کیا تھا، میں نے باقاعدہ طور پر ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ وہ پل نیچے سے گل چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب ہیوی ڈیوٹی جو ٹریفک ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو رینیو یا ریونیو کے لیے کچھ بھی یعنی کہ جو اس کا متعلقہ محکمہ ہے اس کے حوالے سے اس کو ٹھیک نہیں کروایا جا سکتا؟ دیکھیے اس کو ٹھیک ہونا تو اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے اندر جتنی بھی ریپیئر ہوگی اس کو کرنا چاہیے۔ پل کی مدت عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے جو پرانے پل تھے، ریلوے پل کا تھا، غلہ منڈی پل تھا، 100 سال اس کی لمٹ ہوا کرتی تھی، اب یہ پل نئے بنے ہیں۔ یہ بھی اگر اس کی حالت خستہ ہوئی ہے تو اس کو ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ اس کی تعمیر کی جائے، کیونکہ پورے شہر کی آمد و رفت کا ذریعہ یہی پل ہے۔ اس کا ایک سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک پل اور بنایا جائے اور اس کو یک طرفہ کر دیا جائے، ایک طرف سے آمد ہو جائے، دوسری طرف سے روانگی ہو جائے۔ جب یہ پل پہ بوجھ کم ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سب کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ کون سا ایسا شہر ہے جہاں پر یہ سارے دو طرفہ پل اب نہیں ہوئے؟ فیصل آباد دیکھ لیں کہ جہاں سنگل پل تھا سب ڈبل پل ہو گئے ہیں، لاہور دیکھ لیں جو سنگل تھے ڈبل ہو گئے ہیں، دوسرے شہروں میں سرگودا وغیرہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ڈبل ہو گئے ہیں۔ ساہیوال بھی اب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، میری رائے ہے کہ اس کے لیے اسپیشل فنڈ جانے چاہیے، اور یہ دونوں پل جو پاک پتن روڈ والا پل ہے اور جو باہر والے اڈے والا پل ہے، دونوں کو اب ڈبل ہو جانا چاہیے تاکہ لوگوں کا بوجھ آسان ہو سکے، گزرگار لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے، آمد و رفت میں لوگوں کو سہولت ہو سکے، اور ساتھ نیچے والی سڑک بھی اگر چلے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے بہت بہتر آسانی ہوگی۔ جتنی ہے سلو گاڑیاں ہیں، ٹرالی ہے، ریڈی ہے، رکشا ہے، وہ آرام سے نیچے سے گزر جائیں گے، ٹرک آتے ہیں وہ نیچے سے گزر جائیں گے، ہیوی ٹریفک جو اوپر والی اوپر سے چلی جاتی ہے، کسی کو رکاوٹ نہیں ہوگی، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر شیخ صاحب اگر میں فتح شہر روڈ کی بات نہ کروں تو بات ختم نہیں ہوتی۔ فتح شہر روڈ پر کافی مرکز ایسے ہیں جیسے کہ یہاں پر سکولز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، چیمبر آف کامرس ایک بہت بڑا ادارہ جو یہاں پر موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس سڑک پر توجہ نہیں دلوائی گئی کہ ساہیوال کی جتنی بھی ٹریفک ہے وہ ایک کالج روڈ پر اور ایک کلبہ روڈ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ روڈ بن جائے تو کیا وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو بات آپ کے میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کی توجہ تو اتنی دلائی گئی ہے، شاید ہی کوئی میٹنگ انتظامیہ کے ساتھ ہوگا جس میں فتح شہر روڈ کا ذکر نہ ہو۔ ابھی ایک پسف ادارہ بنا ہے جو ساہیوال کی ترقی میں جس کے ذمہ یہ مختلف پارکس ہیں، سڑکیں ہیں، سیوریج ہے، اس کے بھی جو ہمارے انجینئر ہیں عمیر صاحب، میں نے ان سے بھی اس معاملے میں میٹنگ کی تھی، اور بات یہ ہے کہ یہ سڑک اب دو طرفہ بننی چاہیے۔ اب تو فتح شہر روڈ کا جتنا ٹریفک کا لوڈ اولڈ سول لائن گرلز کالج روڈ پہ ہے، اس کا لوڈ آسان کرنے کے لیے اس پہ، کیونکہ بزنس سینٹر وہ بن گیا، ہب بن گیا ہے، اب ٹریفک ساری ہیوی جو ہے وہ اس فتح شہر روڈ سے گزرتی ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ جہاں موٹر سائیکل، کار، رکشہ، اس کا تھا گزرنا بالکل ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے اس کے لیے گزارش کیا ہے کہ اس کو ڈبل روڈ بنا دیا جائے۔ ویسے بھی یہ سب سے بڑی ساہیوال کی 120 فٹ کی سڑک ہے، اور دو طرفہ سڑک اگر بنے گی تو ساہیوال کے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے یہ ہماری لکڑ منڈی ساہیوال کی جو نور شاہ روڈ پہ واقع ہے، اس کی سب سے بڑی یہاں کہ جہاں لکڑی آتی ہے باہر سے، اور باہر سے لکڑی جتنی لاہور روڈ، ملتان روڈ، آرو والا روڈ، پاک پتن روڈ، اس کی ساری کی گزرگاہ ہائی اسٹریٹ ہے یا باہر والا اڈے سے اندر آنا ہے۔ اب یہ واپس جب ساری لکڑی چرائی ہونے کے بعد لوگ خرید کے لے کے جاتے ہیں تو لاہور سائڈ کا سارا بوجھ اس فتح شہر روڈ پہ آتا ہے، اور رات کو دیکھو ساری رات اس پہ ٹریفک، ہیوی ٹریفک چلتی ہے، شام کے بعد اس پر لوڈ بڑھتا ہے، دن کو اس لیے وہ لوگ گاڑیاں نہیں نکالتے کہ وہاں مشکلات ہوتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو ساری ترجیحات سے پہلے اس فتح شہر روڈ کو بنانا چاہیے اور اس کو دو طرفہ روڈ بنانا چاہیے۔ یہ بنے گی تو ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ باقی رہا چیمبر کا معاملہ، دوسرے چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی ان کو بار بار درخواست کی گئی ہے۔ خود میں نے اپنے ذاتی حیثیت سے محلے والوں سے دستخط کروا کے اپنے بار بار انتظامیہ سے رابطہ کیا ہے، اور بھی جو بھی پلیٹ فارم ساہیوال میں پولیٹیکل نان پولیٹیکل ہے، ہم نے سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے اس کی آواز بلند کی ہے۔ میں انتظامیہ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا اس سڑک کو ترجیح دے کے پہلے بنایا جائے، یہ ساہیوال کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گی۔
جی شیخ صاحب، ایک یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال مجھے بار بار ذہن میں گھوم رہا تھا کہ یہاں پر ٹریفک سگنلز کے حوالے سے ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات دیکھا ہے کہ ایمبولینسز پیچھے پھنسی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ٹریفک کا لوڈ زیادہ ہو گیا. کیا وہ ان کے لیے ایک مخصوص رستہ نہیں دینا چاہیے یا ان کے لیے رستہ نہیں نکالنا چاہیے کہ وہاں پر ایمبولینسز کم سے کم رکیں نہ کافی دیر؟ تو اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ جی اس میں نا دو چیزیں جو میں میرے پیش نظر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت شہر کے اندر تو دو سگنلز ہیں، ایک مشن چوک میں، ایک فرنیچر بازار کے چوک میں. آپ اگر ان دونوں چوکوں سے دیکھیں تو مشن چوک اتنا محدود چوک ہے کہ یہاں تو ایک سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہوں تو پھر اس سائڈ سے بندہ گزر ہی نہیں سکتا، اور جس نے لیفٹ ہینڈ میں منڈا ہوتا ہے اس کے لیے بھی راستہ نہیں ہوتا. میری گزارش ہوگی انتظامیہ سے کہ ان چوکوں کو کھلا کیا جائے. چاروں طرف سے اگر چوک کھلے ہو جائیں گے تو ٹریفک اس میں سے بحال ہو جائے گی. دوسری مشن چوک کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سارا ایک ڈاکٹرز کا ہب بنا ہوا ہے. لوگ مریضوں کو لے کے آتے ہیں تو سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اب جب سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ریڈی والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کا گزرنا اور ٹریفک کی روانی بالکل بند ہو جاتی ہے. سگنل کھلتا ہے، دو تین گاڑیاں بھی نہیں گزرتی، سگنل بند ہو جاتا ہے. جو مین روڈ کی طرف سگنل ہے وہ بہت لمبے ہیں، جو برانچ لائن کے سگنل ہیں وہ بہت تھوڑا ٹائم ہے. اب اس میں دونوں کا توازن نہیں ہے. توازن جب تک پیدا نہیں ہوگا روانی نہیں ہوگی. اور جب سکولوں میں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے دوپہر کے وقت، اس وقت تو یہ دونوں چوک انتہائی بند ہو جاتی ہیں. لوگوں کے لیے آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ یہاں سے گزرنا ممکن نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ چوک دونوں جو چوک ہیں ان کو کھلا کرنا چاہیے اور سائڈ روڈ بنانی چاہیے تاکہ لوگ آرام. ایک اور بات کریں گے کہ جو یہ وی ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ٹرکس وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کا کوئی مڈ وے حل نہیں نکلتا کہ ان ٹرکس کو یا تو ایک لمٹ دی جائے یا ان کو شہر سے باہر کوئی ان کی ورک شاپس دی جائیں کہ جہاں پر وہ کھڑے ہوں. ٹریفک وہاں پر ہر وقت بلاک رہتی ہے، جب وہ پھاٹک بند ہوتا ہے تو وہاں پر لمبی قطاریں بن جاتی ہیں، صرف وہ اس ٹرکوں کی وجہ سے جو ٹرک سڑکوں کے بیچ میں موجود ہیں. تو اس کے لیے اگر ہم کہا جائے کہ کوئی موٹر وے وہاں پر بنی چاہیے یا کوئی سب وے رستہ نکالنا چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ جی یہ تو بہت اچھی ہے، آپ نے توجہ دلائی ہے. ابھی ایک تو اوور ہیڈ برج بن رہا ہے جو جال روڈ کی طرف سے، اس سے آگے ٹرکوں کے اڈے شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑی ہی پریشان کرنا کہ اگر وہی اوور ہیڈ برج پھر اسی سڑک پہ اترے گا تو وہاں تو سڑک بلاک رہتی ہے، دونوں طرف ٹرک کھڑے ہوتے ہیں، بڑے کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں، ورک شاپس بنی ہوئی ہیں، راستہ بند ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساہیوال کی انٹرنس کا یہ ایک بہت خوبصورت راستہ بن سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ جو ویو ہوٹل والا چوک ہے وہاں سے شہر کو آنے کے لیے ان کو انڈر وے برج دینا چاہیے. اوور ہیڈ برج بنا شاید وہ اتنا ممکن جلدی نہیں ہوگا، لیکن بہت زبردست ہے کہ دونوں سائڈوں پہ سرکاری زمین ہے اور بہترین راستہ ہے کہ جب ٹرن لیتے ہیں ہم شہر کی طرف تو وہاں سے انڈر وے برج بن جائے جو اس سرکاری جگہ پوری یہ ریلوے لائن کے ساتھ جہاز روڈ کے درمیان یہ پورا جو ہے نا یہ رقبہ سرکاری ہے. اس میں سے بہترین سڑک نکل سکتی ہے جو اس کو کراس کرے گی اور حادثات کا کو ممکنات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. اب جو ہے نا لوگ جب روڈ پہ چڑھتے ہیں وہ تو چڑھ گئے جی اپنے لاہور جانے والے، لیکن جنہوں نے ملتان لاہور سے آنے والے لوگ انہوں نے شہر کی طرف مڑنا ہے تو ان کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے کٹ دیا ہوا ہے اور وہ کٹ اتنا خطرناک ہے کہ وہاں سے شہر کی طرف مڑنا ہر وقت بندہ نہ خوف کی علامت اور حادثے کی علامت ہوتا ہے. میری تو یہ انتظامیہ سے بار بار درخواست ہوگی کہ منصوبہ جو بھی پہلا بنے اس میں وہاں پر انڈر وے برج بنایا جائے اور ایک نئی سڑک جو ہے نا یہ نئے پل کے ساتھ ملائی جاوے تاکہ جو اڈوں والا راستہ ہے اس کو نہ چھڑا جائے، یہ سیدھا ایک راستہ آ جائے جو جی ٹی روڈ پر چڑھ جائے. یہ بہت بڑا ایک نیا ساہیوال کی انٹرنس کا ذریعہ بنے گا اور بڑا خوبصورت ذریعہ بنے گا. ساہیوال کا بوجھ بہت آسان ہوگا لاہور جانے والوں کے لیے بھی اور آنے والوں کے لیے بھی. یہ کیونکہ ہمارا زیادہ رابطہ ہی لاہور سے ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس کا کام کرنا. یہاں پر شیخ صاحب ایک اور میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہاں لائٹس کا بہت مسئلہ ہے کہ رات کے ٹائم آپ 7 ساڑھے 7 8 بجے کے بعد وہاں سے ایک عام آدمی موٹر سائیکل پہ گزرنا میرے خیال میں گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ پھاٹک سے لے کر ویو ہوٹل تک لائٹ بالکل بھی نہیں ہے، اندھیرا گپ ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو لائٹس کے حوالے سے بھی انتظامیہ کو توجہ نہیں دینی چاہیے اس پر؟ جی اس میں پچھلے دنوں میں نے میونسپل انجینئر جو کارپوریشن کے ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو تحریری طور پہ بھی دیا تھا، مزید بھی ان سے توجہ دلا رہے ہیں.
کہ وہ روڈ جہاں پر ٹریفک رات کو آتی ہے جاتی ہے وہاں پر لائٹس نہیں ہیں، ان کو لائٹس کو بحال کیا جائے. مجھ سے وعدہ بھی کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پورا سروے کرا کے دیکھیں گے. لیکن میں اس حوالے سے آج کی گفتگو میں ایک اضافہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 ماہ میں ساہیوال میں کرمنل وارداتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. طارق بن زیاد کالونی سے لے کر ابھی ایک ممتاز ڈوگر ہمارے دوست، انتہائی خوبصورت نوجوان آدمی جس کی 35-36 سال عمر ہے، بیچارہ گھر گیا اور ڈکیتی کے دوران وہ اس کی جان چلی گئی. انتہائی افسوس ہے. اس کے علاوہ بھی اس سے اگلے دن ہی یہ شہزاد انصاری صاحب سے پیسے چھینے گئے ہیں اور دوسرے وارداتیں ہوتی رہ رہی ہیں. میں اس حوالے سے آج کی آپ کی گفتگو سے انتظامیہ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں، پولیس سے خاص طور پر، کہ دوبارہ اس کو آگاہی حاصل کریں، دوبارہ زور سے اس پہ توجہ دیں. صرف بڑی سڑکوں پہ نہیں، خاص طور پر رات کو محلوں میں گلیوں میں آپ کی پولیس کو چکر لگانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور دوسری جو گزارش میری یہ ہے کہ بر وقت نہیں پہنچتی پولیس، اس کا بہت بڑا ایک فیکٹر جو ہے نقصان ہوتا ہے. میں اس کے لیے خاص طور پر ساہیوال کے ڈی پی او صاحب کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہم پورے تھانوں میں زیادہ ایکٹیو لوگوں کو لگائیں، ان پہ زیادہ ذمہ داری ہونی چاہیے. وہ پولیس کو صحیح رات ایکٹیو دیکھیں. یہ دن دہاڑے اور رات کی یہ اندھیرے میں جو وارداتیں ہیں یہ خوف و ہراس بہت پیدا کرتی ہیں. بد امنی ملک میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ، یہ مشکلات پیدا کرتی ہیں. اس پر توجہ دینی چاہیے. جی اچھا شیخ صاحب، ادھر ایک آپ نے باب طارق بن زیاد بنوایا تھا، جو ایک آپ کی یادگار آپ نے جو طارق بن زیاد کالونی کو دی تھی. اس روڈ پہ بھی دیکھا جائے تو رات کے وقت وارداتوں کی شرح بہت زیادہ ہے، ایک اس روڈ پر اور ایک یہ کالج روڈ پر، کہ کالج کے دونوں طرف لائٹیں نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر سننے میں آ رہا ہے کہ وارداتیں انہی روڈز پر ہوتی ہیں. تو کیا ان روڈز کو بھی لائٹس کے لیے آپ نے کچھ درخواست کی ہے؟ جی یہ جو ہے نا ایک باب طارق بن زیاد کشتی والا چوک، اس پہ تو انشاءاللہ اگلے 2-3 دن 4 دن میں لائٹیں لگ رہی ہیں. اس کا وہ باقاعدہ ٹینڈر بھی ہو گیا ہے، بجٹ پاس ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ لگ جائیں گے. جو فریدیہ پارک کی دوسری سائڈ ہے ہمارا کربل روڈ والی، انشاءاللہ اس کی بھی لائٹیں اس کا دے دیا ہے ٹینڈر انہوں نے، وہ بھی جلدی منظور ہو جائے گا. دونوں طرف لائٹیں انشاءاللہ پوری طرح بحال ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ شاہد حمید صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.